دوستو آج ہم بات کریں گے ماچس کے بارے میں۔ ماچس فیکٹری میں کیسے بنتی ہے؟ ویسے تو ہم ہر جگہ ماچس کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکڑی کو جنگل میں سے کاٹ کر یہاں فیکٹری میں لایا جاتا ہے اور فیکٹری میں اس کٹنگ مشین پر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے جاتے ہیں اور ان پیسوں کو پھر آگے کے پروسیس میں بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ والے پروسیس میں لکڑی کے اوپر والے کور کو اتار لیا جاتا ہے۔ کور اتارنے کے بعد اس لکڑی کو آگے کی مشین میں بیچ دیا جائے گا۔ اس مشین میں لکڑی کو رکھ کر لکڑی کے پیپر بنا لیے جاتے ہیں، پھر ان پیپروں کو جوڑ کر اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ ان پیپروں کو اکٹھا کرنے کے بعد آگے والی مشین میں بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ آگے والی مشین ان لکڑی کے پیپروں کی ماچس کی تیلیاں بنا دیتی ہے، پھر ان تیلیوں کو کنویئر بیلٹ کے ذریعے آگے شفٹ کیا جاتا ہے۔ آگے شفٹ کرنے کے بعد ان ماچس کی تیلیوں کو ایک سٹور میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے، پھر ان تیلیوں کو اٹھا کر اس ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ڈبہ اس کو ہیٹنگ پلانٹ سے گزارتا ہے۔ ان تیلیوں کو سیک لگنے کے بعد یہ تیلیاں بالکل خشک ہو جاتی ہیں اور اس پلانٹ کے نیچے آگ جلا دی جاتی ہے۔ آگ جلانے کے بعد یہ تیلیاں بالکل خشک ہو جاتی ہیں۔ خشک ہونے کے بعد ان تیلیوں کو آگے جالی والی مشین میں بھیج دیا جاتا ہے، جو جالی والی مشین ان تیلیوں کو آگے بھیجتی ہے، خراب تیلیاں سائڈ پہ نکال دیتی ہے۔ پھر ان تیلیوں کے لیے آئل تیار کیا جاتا ہے، جو ان تیلیوں کو لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تیلیاں صحیح سے جل پاتی ہیں۔ اس آئل کو بالٹی کے ذریعے اٹھا کر آگے والی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مشین ان تیلیوں کو آئل لگا دیتی ہے۔ آئل لگنے کے بعد یہ تیلیاں بالکل تیار ہو جاتی ہیں۔ مسالہ لگنے کے لیے ان تیلیوں کے اگٹھے بنائے جاتے ہیں۔ ان تیلیوں کو ترتیب سے اس مشین میں ڈال کر جوڑ لیا جاتا ہے۔ یہ مشین ان تیلیوں کو مسالہ لگانے کے لیے فریم ان کا تیار کر لیتی ہے۔ اس فریم سے یہ دیکھیں، یہ ٹرے میں مسالہ ڈالنے کے بعد اس ٹرے سے خود بخود تیلیوں کو مسالہ لگ جائے گا۔ اسی طرح یہ مشین باری باری ساری تیلیوں کو مسالہ لگا دیتی ہے۔ پھر ان تیلیوں کو ان ٹرے میں جوڑ لیا جاتا ہے۔ جوڑنے کے بعد ان ٹرے کو چیک کیا جاتا ہے۔ جو تیلیاں ان میں خراب ہوتی ہیں انہیں سائڈ پہ نکال دیا جاتا ہے۔ پھر ان ٹرے کو اٹھا کر آگے کی والی مشین میں لے جایا جاتا ہے۔ آگے والی مشین میں ان ٹرے کو پھر سے چیک کیا جاتا ہے۔ دوسری سائڈ چیک کی جاتی ہے، ایک مسالے والی سائڈ اور دوسری جو سادی سائڈ ہوتی ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ چیک ہونے کے بعد اس کو اٹھا کر آگے پیکنگ مشین پر بھیج دیا جاتا ہے اور یہ مشین ان تیلیوں کی چھوٹی چھوٹی ماچس کی ڈبیاں بنا دیتی ہے۔ یہ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ مشین بہت تیزی سے ان ماچس کی ڈبیاں بنا رہی ہے۔ یہ ڈبیوں کو بننے کے بعد ان ڈبیوں کو اٹھا کر ایک اور مشین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ مشین ان ڈبیوں کو بند کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ ساری ڈبیوں کو ایسے ہی بند کر کے ترتیب سے ایک ٹرے میں اکٹھا کر دیتی ہے۔ اس ٹرے کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو پھر ایک کنویئر بیلٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مشین ان 10 پیس کے 10 ڈبیوں کا ایک پیک بنا دیتی ہے۔ یہ پیک بنانے کے بعد پھر ان ڈبیوں کو اٹھا کر آگے والی مشین پہ بھیج دیا جائے گا، جہاں پر یہ ان ڈبیوں کے اوپر کور چڑھا دے گی۔ یہ کور چڑھنے کے بعد ان ڈبیوں کی پیکنگ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اب ان چھوٹے پیک کو بڑے باکسز میں پیکنگ کر کے شہروں کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ماچس بالکل تیار ہو چکی ہے اور یہی ماچس ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔